بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى اما بعد رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی نعمائہ الشاملۃ وآلائہ الکاملۃ والصلاة علی سید الانبیاء محمد المصطفى وعلی آلہ المجتبی۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربانی کرنے والا ہے اور خوب مہربانی کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کا ترجمہ اس لیے کیا گیا کہ الرحمن اللہ کا صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، جس کے معنی آتے ہیں سب پر رحم کرنے والا۔ چنانچہ اللہ کی صفت کا ظہور دنیا میں ہوتا ہے۔ جو بندے ایمان والے ہیں ان پر بھی اللہ مہربان ہیں، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہیں، یا ایمان والے کے علاوہ جو دوسرے بندے ہیں، سب پر مہربانی کرنے والا۔ اور الرحیم کے معنی ہے خوب رحم کرنے والا، نعمت کی انتہا کرنے والا۔ اس صفت کا ظہور کل قیامت کے دن انشاءاللہ ہوگا، وہاں پر صرف اور صرف ایمان والوں ہی پر اللہ کی صفت کا ظہور ہوگا، تو اس لیے یہ ترجمہ کیا گیا۔ با اس کے شروع میں، یہ با حرف جر ہے برکت کے لیے، اس کو بائے تبریک اور بائے برکتیہ بھی کہتے ہیں۔ اسم کے معنی نام کے آتے ہیں۔ اسم کی اصل سمون ہے، سمون جیسا کہ بصرین حضرات کی رائے ہے، یا وسمون ہے جیسا کہ کوفیین حضرات کا خیال ہے۔ بصرین حضرات اس کو ناقص واوی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمون کے معنی چونکہ آتے ہیں بلندی کے، اور اسم بھی اپنے دونوں قسیموں فعل اور حرف پر بلند ہوتا ہے، چونکہ اسم مسند اور مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ نہیں ہوتا ہے، اور حرف تو بیچارہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو چونکہ سمون کے معنی بلندی کے آتے ہیں، بلند، اور یہ اسم چونکہ اپنے دونوں قسیموں پر بلند ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسم کہا جاتا ہے۔ سمون سے اسم کیسے بنا؟ آخر میں واو تھا، واو کو حذف کر دیا، اس کے بدلے میں شروع میں حمزہ لے آئے، اسمن ہو گیا۔ اور کوفیین حضرات کی رائے کے مطابق وسمن ہے۔ وسمن کے معنی علامت کے آتے ہیں، چونکہ اسم بھی اپنے معنی پر علامت ہوتا ہے، اس لیے اس کو اسمن کہا جاتا ہے۔ تو گویا بصرین کی رائے کے مطابق ناقص واوی، اور کوفیین کی رائے کے مطابق مثال واوی۔ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے جو دیگر نام ہیں وہ صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے نام 99 ہی نہیں ہیں، بلکہ 99 کے علاوہ اللہ کے تو بے شمار نام ہیں۔ 99 نام جو اللہ کے مشہور ہیں وہ اس لیے کہ ایک حدیث کے اندر اللہ کے وہ 99 نام ایک ساتھ آئے ہیں، بیان کیے گئے، اس لیے وہ 99 نام سے مشہور ہو گئے، ورنہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے صرف 99 نام ہیں، 99 سے زائد نام نہیں ہیں، بلکہ آپ احادیث کی کتابوں میں اور دوسری جگہوں پر تلاش کریں گے تو تلاش کرنے کے بعد اس سے زائد بھی مل جائیں گے۔ اللہ اصل میں تھا الالہ، الالہ، الہون سے پہلے الف لام کلمہ تعریف، الالہ، کثرت استعمال کی وجہ سے الالہ، الہ کے شروع میں جو حمزہ ہے اس کو حذف کر دیا گیا، پھر اللہ ہوا، لام کا لام میں ادغام کر دیا، ہو گیا اللہ۔ الرحمن اور الرحیم یہ دونوں اللہ کے صفاتی نام ہیں۔ رحمان مبالغہ کا صیغہ ہے اور غیر منصرف ہے، اور رحیم یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے، خوب رحم کرنے والا۔ ترکیب اس کی یوں ہو جائے گی: با حرف جر، اسم مضاف، اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے متعلق کریں گے، چونکہ جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی کے متعلق ہوتا ہے۔ اب یہاں پر اس کا متعلق فعل بھی مان سکتے ہیں اور اسم بھی مان سکتے ہیں۔ اگر اسم مانیں گے تو گویا متعلق کو محذوف مانیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا مبتدا بھی محذوف مانیں گے۔ مثلا یوں کہیں گے انا شارع بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے میں شروع کرنے والا ہوں، تو اس صورت میں دو محذوف ماننا پڑے گا۔ اس صورت میں یہ جملہ اسمیہ ہو جائے گا، اور اگر آپ چاہیں تو اس کو فعل سے متعلق کریں، اؤلف یا اکتب یا ابتدئ، اس طرح کا کوئی جملہ محذوف مان لیں گے۔
تو دونوں صورتوں میں کسی سے بھی متعلق کر سکتے ہیں، فعل سے بھی اور اسم سے بھی۔ اگر اسم سے متعلق کریں گے تو جملہ اسمیہ، اور فعل سے متعلق کریں گے تو جملہ فعلیہ۔ فعل کے متعلق کرتے ہیں اولف کے، تو اولف فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ۔ بظاہر تو جملہ خبریہ ہے صورتاً، لیکن معنی انشائیہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر خبر دینا مقصود نہیں ہے، اس لیے جملہ انشائیہ۔ الحمدللہ علی نعمہ شاملہ، الحمد کے معنی آتے ہیں تمام تعریف کے، آپ آگے چل کر پڑھ لیں گے۔ الف لام کی کئی قسمیں ہیں، الف لام جنس کے لیے آتا ہے، کبھی استغراق کے لیے آتا ہے۔ الف لام کو عام طور پہ استغراق کے لیے لیتے ہیں، اس وقت ترجمہ کرتے ہیں تمام تعریفیں۔ حمد کے معنی لغت کے اندر تعریف کے آتے ہیں، اصطلاح کے اندر کسی کی ذاتی خوبیوں پر تعریف کرنے کا نام حمد ہے، کسی کی ذاتی خوبیوں پر، اور ذاتی خوبی صرف اللہ کی ہے، اس لیے اللہ کی خوبیوں پر اللہ کی جو تعریف کی جاتی ہے یہ حمد کہلاتی ہے۔ للہ جانتے ہیں، نعمہ یہ واحد ہے، اس کی جمع آتی ہے انعم، نعمہ اس کی جمع آتی ہے انعم، اور آگے ایک لفظ آ رہا ہے آلاء، یہ جمع ہے، اس کا واحد آتا ہے الیون۔ نعمہ ہی شاملہ، اللہ کی شامل نعمتوں پر، یعنی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ کے محبوب بندے، مومن بندے اور غیر مومن سب پر شامل، سب کو عام ہے اور سب کو شامل ہے۔ اور آلاء الکاملہ، اللہ کی وہ نعمتیں جو کامل ہے، یہ اس سے مراد نعمت اخروی ہے، کل قیامت کے دن آخرت میں جو نعمتیں ملیں گی وہ آلاء الکاملہ ہے، اور ابھی جو دنیا میں مل رہی ہے وہ نعمہ شاملہ ہے۔ نعمہ کو واحد استعمال کیا اور آلاء کو جمع استعمال کیا، اس بات کی طرف لطیف اشارہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں یہ قلیل ہے، اور اصل نعمتیں تو کل قیامت کے دن اللہ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تو نعمہ یہ واحد ہے اور آلاء جمع ہے۔ محشی علیہ الرحمہ نے شرح عبد الرسول کے حوالے سے لکھا ہے کہ نعمہ اور آلاء یہ دونوں کے دونوں اس میں جمع ہیں، جمع نہیں ہے۔ حالانکہ معجم الوسیط میں صاحب معجم الوسیط نے نعمہ کو واحد اور اس کی جمع انعم لکھی ہے۔ ایسی ہی معجم المفردات کے اندر آلاء کو الیون کی جمع قرار دیا، تو گویا محشی لکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں اس میں جمع ہیں، لیکن یہ بات بظاہر لغت کے خلاف معلوم ہوتی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ان کی شامل نعمتوں پر اور ان کی کامل نعمتوں پر۔ ترکیب دیکھ لیتے ہیں۔ الحمد و مبتدا، لام حرف جر، اللہ مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا ثابت اسم فاعل کے۔ جہاں پر جار مجرور کا لفظوں میں کوئی متعلق موجود نہ ہو وہاں پر محذوف مانتے ہیں، عام طور پر افعال عامہ میں سے کوئی فعل مان لیتے ہیں۔ افعال عامہ کان یکون، حصل یحصل، ثبت یثبت اور وجد یوجد، تو گویا کائن، حاصل، ثابت، موجود، ان میں سے کوئی ایک مان لیتے ہیں، تو ہم ثابت محذوف مانتے ہیں، تو للہ ثابت کے متعلق ہو جائے گا، یہ متعلق اول۔ علی حرف جر، نعمہ ہی بعد اضافت موصوف، الشاملہ صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف علیہ، آلائہ بعد اضافت موصوف، الکاملہ صفت، موصوف صفت سے مل کر معطوف علیہ، معطوف سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ ثابتن کا دوسرا متعلق ہو جائے گا۔ ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل، اور دونوں متعلقوں سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ، صورتاً خبریہ اور معنی انشائیہ۔ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کی حمد کرنا مقصود ہے، اللہ کی حمد کی خبر دینا مقصود نہیں ہے، تو اس کو مستقل جملہ مان سکتے ہیں، اور چاہیں تو اس کو معطوف علیہ اور اگلا جملہ اس کو معطوف بنا دیں۔ واو حرف عطف، اگر معطوف علیہ کی ترکیب کریں گے تو، یا الگ الگ جملہ کریں گے تو واو کو مستانفہ اس واو کو کہتے ہیں جو جملے کے شروع میں آتا ہے۔ الصلاۃ، صلاۃ کے معنی دعا کے آتے ہیں۔ نبیوں کو جو دعا دی جاتی ہے تو اس کے لیے عام طور پر الصلاۃ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جبکہ دیگر حضرات کے لیے رحمہ اللہ یا رحمۃ اللہ علیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور رحمت کاملہ نازل ہو انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو برگزیدہ ہیں، اور آپ کے آل پر جو چنیدہ ہیں۔ مصطفیٰ اور مجتبیٰ دونوں کے معنی آتے ہیں چنے ہوئے ہونے کے، تو یوں ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا،
اور رحمت کاملہ نازل ہو انبیاء کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے برگزیدہ آل پر۔ واو کو عاطفہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر معطوف معطوف علیہ کی ترکیب کریں گے تو، اور واو کو مستانفہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ مستانفہ اس واو کو کہتے ہیں جو جملے کے شروع میں آتا ہے۔ الصلاۃ مبتدا علی حرف جر سید الانبیاء بعد اضافت مبدل منہ محمد موصوف المصطفیٰ صفت، موصوف صفت سے مل کر بدل، مبدل منہ بدل سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف علی حرف جر آلہ بعد اضافت موصوف، المجتبی صفت، موصوف صفت سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہو جائے گا نازلۃن اسم فاعل کے، نازلۃن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ صورتاً خبریہ معنی انشائیہ۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔